عمران خان صاحب آج کا دن جو ہے وہ گجرانوالہ میں پہلوانوں کے شہر میں گزارنے لگے ہیں. شاید وہ خود بھی اب اپنے آپ کو ایک پہلوان سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا لگ رہا ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے اسلام آباد ہم نہیں پہنچ سکیں گے. اسٹیبلشمنٹ تو الیکشن کروانا چاہتی ہے لیکن نواز شریف نے ہی اوور رول کیا ہے. وہ لندن میں بیٹھ کے آج بھی جو ہے وہ ڈورے ہلاتا ہے بیٹھ, اور آپ وہ ڈورے کاٹ نہیں سکے آج تک. ایک ایسا نام ہے جس سے عمران خان صاحب کو جو ہے نا ذرا پرابلم ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی والے اکثر وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں نا, وہ کون تھا. میرا خیال میں اب آپ کو ٹرینڈ چلانا چاہیے کہ وہ کون ہے. شہباز گل صاحب پاکستان سے باہر اب سفر نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب آج کا دن جو ہے وہ گجرانوالہ میں پہلوانوں کے شہر میں گزارنے لگے ہیں. شاید وہ خود بھی اب اپنے آپ کو ایک پہلوان سمجھتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک دن تو بنتا تھا کہ وہ گجرانوالہ میں ضرور گزاریں. لیکن پہلوان جو ہے وہ اپنے پہلوانی کے داؤ پیچ میں کدھر کدھر فاؤل کر رہا ہے, یہ بھی تھوڑی دیر میں بھی آپ کو بتاتے ہیں, اور آپ کے سامنے بتائیں گے کہ ایکچولی اسٹریٹجی ہو کیا رہی ہے. یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیلات بتاتے ہیں. سب سے پہلے آ جائیں ذرا فواد چودھری صاحب کے اوپر. فواد چودھری صاحب کل رات کو کامران خان صاحب کے شو کے اندر تشریف لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ جی سب سے ظاہری بات ہے, اب لوگ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ پہن کی گل ہے جہاں تسی کنٹینر تسی لے کے جا رہے ہو کہ پہلا گیئر ہی لگتا, دوجا تیجا چوتھا نہیں لگتا, وہ اتنے سلو آپ کیوں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی لانگ مارچ کے دوران کنٹینرز کی رفتار تیز نہیں کر سکتے ہم. ہزاروں لوگ پیدل چلتے ہیں, 10 سے 12 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہم کر ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا لگ رہا ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے اسلام آباد ہم نہیں پہنچ سکیں گے, بہت ٹائم لگ جانا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ تو الیکشن کروانا چاہتی ہے لیکن نواز شریف نے ہی اوور رول کیا ہے. اب میرا یہاں پہ انہوں نے کہا جی نواز شریف, یہ ویسے فواد چودھری صاحب 2-3 دن سے بار بار مختلف جگہوں پہ اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی وہ الیکشن تو ہو سکتے ہیں, نواز شریف ہی نہیں مان رہا. اچھا میرا ایک پوائنٹ یہ ہے یار, آپ لوگ نا پچھلے تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے بیانات ہیں, میں اگر اٹھا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں پتہ نہیں کتنے بیانات ہوں گے جس میں آپ بار بار ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ جناب نواز شریف تو ارریلیونٹ ہو چکا ہے, نواز شریف کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے, نواز شریف خاندان ختم فارغ. آپ کے جتنے لونڈے لپاڑے اور یہ جتنے آپ کے چمچے وہ صحافی ہیں, وہ اپنے ہر شو کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ختم, شریف خاندان ختم ہو گیا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نون لیگ کا اب کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف آج بھی اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے کہ وہ ملک میں الیکشن نہیں ہونے دے رہا, آج بھی اس کا اتنا بڑا سٹیک ہے. یہ آپ کی اپنی بات جو ہے نا ایکچولی اس کو پاور پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے بھی جو ہے, لندن میں بیٹھ کے آپ لوگ اس کو بھگوڑا کہیں, چور کہیں, ڈاکو کہیں, لٹیرا کہیں, جو مرضی کہیں, وہ لندن میں بیٹھ کے آج بھی جو ہے وہ ڈورے ہلاتا ہے بیٹھ کے, اور آپ وہ ڈورے کاٹ نہیں سکے آج تک. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کیا, نواز شریف کا کہنا ہے کہ جی وہ 1 سال سے پہلے الیکشن نہیں جیت سکتے. نواز شریف کا آرگومنٹ ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے اس لیے الیکشن کیوں کروائیں. یہ ایک بڑا ہی بھونڈا قسم کا آرگومنٹ ہے, یہ فواد چودھری صاحب نے کہا. اچھا بات یہ ہے کہ بھائی یہ تحریک اعتماد آنے سے پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں ابھی اگر آپ کو اٹھا کے کاش کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں آپ کو نکال کے دکھاتا. آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ اس وقت کی جا رہی تھی, جنوری فروری مارچ, جب تک آپ نے وہ 27 مارچ کو وہ جو 2 نمبر کام نہیں کیا تھا نا, وہ جو امریکی خط آ گیا جی, خط آ گیا ہمیں, جب تک آپ نے وہ حرکت نہیں کی ہوئی تھی نا, تب تک وہ دوسری سائڈ بھی الیکشن مانگ رہی تھی. تب آپ الیکشن نہیں کروا رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ نے الیکشن نہیں جیتنا. اس کے بعد جب آپ نے وہ لیٹر لایا اور لیٹر لا کے وہ جو پوری سٹوری بلڈ اپ کی, اس کے بعد آپ کی سپورٹ آنا شروع ہوئی, اور پھر آپ جب جیتنا شروع ہوئے اب آپ کہتے ہیں ہاں جی ہن نہ ہو, ہن کراؤ الیکشن, ہن ساڈا پہلوان جڑا ہے نا وہ تیار ہو گیا, تو ہن کراؤ الیکشن. تو یہ بیسکلی ایک سیاسی چیس بورڈ ہے. ان کو نظر آ رہا ہے واقعی کہ وہ الیکشن نہیں جیتیں گے, ان کی کوشش ہے اس کو ڈیلے کر کے آگے لے کے جایا جائے, اور آپ کی کوشش ہے اب کروا لیے جائے. پہلے آپ نہیں مانتے تھے, اب وہ نہیں مان رہے. کہانی اصل کہانی یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 سال بعد بھی آپ الیکشن نہیں جیت سکیں گے تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا. یہ دلیل نواز شریف کیسے دے سکتے ہیں؟ الیکشن میں تاخیر کی وجہ نواز شریف کی طرف سے. وہی میں کہہ رہا ہوں, مطلب آپ ان کو برا بھلا کہتے کہتے بھی جو ہے نا, کم از کم یہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے آج بھی پاکستان کی پالیٹکس کا کتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے. آپ کو کتنا ہی زہر کیوں نہ لگتا ہو, لیکن ہے. عمران خان صاحب بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. اس کے بعد دوسری جگہ, مطلب اس میں ایک اور بھی بلکہ آرگومنٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی میں نے ان سے کیا بات کرنی ہے, میں نے تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی, میری بات چیت جو ہے وہ تو جو پاور بروکرز ہیں ان کے ساتھ ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو
ایک جگہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, دوسری جگہ خود یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نہیں مانتا, نواز شریف نہیں مانتا, نواز شریف نہیں مانتا. تو یہ بیسکلی آپ کے تضادات ہیں کہ کتنا فرق ہے آپ کی پوزیشننگ کے اندر. شاید خود بھی بھول جاتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے یہی لائن لے کے چل رہی تھی, خود بھی یہ بات بھول جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ رؤف کلاسرا صاحب جو سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب بیسکلی اسلام آباد پہنچنے میں تاخیر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ نئے آرمی چیف کی سمری کا انتظار کر رہے ہیں کہ سمری کے لیے کون سے نام سامنے آتے ہیں, اور وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت اسلام آباد میں داخل ہوں گے جب سمری آ جائے گی, تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا پریشر ڈیولپ کر سکیں. اب میری جو اطلاعات ہیں, جو میرے چند اپنے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں جو میری بات چیت ہوئی ہے, یہ ان کے مطابق, ان لوگوں کے مطابق ایک ایسا نام ہے جس سے عمران خان صاحب کو جو ہے نا ذرا پرابلم ہو سکتی ہے, اور وہ شاید عمران خان صاحب کو قطعی طور پہ پسند نہ ہے. میرا خیال میں یہ جتنا رولا رپا اس وقت پڑا ہوا ہے, وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کہیں وہ نہ آ جائیں. تو جس کی بنیاد کے اوپر اور اسی بات سے جو ہے رؤف کلاسرا صاحب کی بات بھی جو ہے اس میں وزن آتا ہے کہ کہیں وہ نہ آ جائیں. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ پی ٹی آئی والے اکثر وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں نا, وہ کون تھا, تو میرا خیال میں اب آپ کو ٹرینڈ چلانا چاہیے میری اس بات کے بعد کہ وہ کون ہے وہ کون ہے جس کے پیچھے اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اچھا جی, ایک اور مصیبت پڑ گئی ہے, اور پرابلم یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں سلمان احمد صاحب, ان کے لیے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی مجھے 2 سینئر اینکرز کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. نام نہیں بتایا کہ سینئر اینکرز کون ہیں, کیونکہ اس سے اگر بتا دیتے تو پتہ لگ جاتا کریڈیبلٹی ان کی کیسی ہے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ کئی ایسے نام نہاد اینکرز ہیں جو اپنے آپ کو سینئر بھی سمجھتے ہیں اور اینکر بھی سمجھتے ہیں اور صحافی بھی سمجھتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں. تو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ان کو کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا نام ہٹ لسٹ پہ ہے, لہٰذا آپ اپنی حفاظت کریں, اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کی جان کو کوئی کبھی خطرہ نہ ہو, میں تو یہی آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی وہ لوگ جو مجھے اور ارشد شریف جیسے صحافی حضرات کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر تو پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں. میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. جتنی مرضی چاہیں دھمکیاں دیں, ایف آئی اے کے نوٹسز بھجوائیں, جتنا مرضی آئے ہمیں ڈرائیں دھمکائیں, اور فیشٹ حکمت عملی سے ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کریں, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرا سینہ حاضر ہے, اگر گولیاں مارنی ہیں تو آگے سے ماریں, لیکن میرے بزرگ والے کو فون پر دھمکیاں دیتے ہوئے شرم کریں کہ کس طرح کا پاکستان ہے. اگر مجھے کچھ ہوا تو رانا ثناء اللہ سمیت ان کے سارے ہینڈلز میرے قتل کے ذمہ دار ہیں. یہ سلمان احمد صاحب, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو اس قسم کا پیغام جو ہے وہ جاری کرنا پڑا. اس کے علاوہ جناب اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ جی میرے گھر سے تلاشی کے دوران قیمتی چیزیں اٹھا کے لے گئے. یہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو میرے خیال میں اس وقت یہ بات کریں گے کہ چند قیمتی چیزیں بھی غائب ہو گئی ہیں وہاں سے. انہوں نے کہا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس نے 2 دن بعد اپنی کسٹڈی میں مجھ سے دستخط کروائے. میرا کیس کھولنے پر چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. CCTV کیمرے کو عدالت عظمیٰ اپنی تحویل میں لے لے, CCTV کی فورنزک کرائی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کتنے بندے میرے گھر آئے تھے. میرے آدھے کیس کی شہادت وہ CCTV کیمرہ ہے. CCTV کیمروں کے ساتھ بیک اپ بھی اٹھا کر لے گئے. تو وہ ساری فوٹیج اب چلی گئی, اس کا کس طرح ہو سکتا ہے, چلیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. شہباز گل صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب ان کا نام جو ہے وہ ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شہباز گل صاحب پاکستان سے باہر اب سفر نہیں کر سکتے. ویسے بائی دا وے شہباز گل صاحب کا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس رات کو بھی جو ہے وہ شہباز گل صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے تھے اور کورٹ میں جا کے ان کو ریلیف مل گیا تھا. تو اب یہاں پہ ان کا نام دوبارہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. اور اب دیکھیں کہ اس پہ, اور یہ کہا گیا ہے جی اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی سفارش پہ جو ہے ان کا نام ECL کے اندر ڈالا گیا. ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, ویسے میں آپس کی مطلب بات کر رہا ہوں کہ میں بھی ذرا کبھی ایئرپورٹ جا کے چیک کروں تو ہمیں پتہ لگے میرا بھی نام آتا ہے. آپ یقین کریں بہت سے لوگوں کو تو اس طرح نہیں پتہ لگتا. وہ جب جاتے ہیں ٹکٹ لے لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ادھر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جب وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے بھجن آپ کا تو نام ڈلا ہوا ہے, پتہ نہیں کسی کوئی بلیک لسٹ بھی ہے, کوئی ECL بھی ہے, تو بھجن آپ باہر نہیں جا سکتے. تو میں سوچ رہا ہوں میں بھی ایک آدھا طرح ویسے ہی صرف چیک کرنے کی خاطر پائن میں جا سکنا کہ نہیں, تو پتہ تو لگے کہ نام ہے میرا کہ نہیں ہے. خیر, اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنا شیڈیول چینج کر لیا. لانگ مارچ کا شیڈیول اب چینج ہو گیا. میں نے ویسے یہ بات بہت دن پہلے کہہ دی تھی کہ یہ جو
اثرات نظر آ رہے ہیں نا، لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو گھر سے بچے باہر نکلے ہوئے جلدی نہیں واپس آئیں گے، یہ کوئی لمبے روٹ کے اوپر ہی نکلے ہوئے ہیں. تو اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پہلے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 4 نومبر کو عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اب اتوار تک تو بھائی وہ جہلم پہنچیں گے، اتوار تک تو ابھی انہوں نے صرف جہلم پہنچنا ہے، تو یہ مزید آگے بھی جا سکتا ہے. میں نے ویسے ایک انٹرسٹنگ میں نے ایک چیز نکالی کہ عمران خان صاحب جمعے کو نکلے تھے، جمعے والے دن. تو جمعے سے اگر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے لے کے گجرانوالہ کو اگر آپ نکالیں نا، تو یہ اپروکسیمیٹلی کتنے جناب 97 کلومیٹرز جو ہیں وہ بنتے ہیں، 97 کلومیٹرز. اور 97 کلومیٹرز جو ہیں وہ رفلی میرے ایک اندازے کے مطابق کچھ 1.25 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں، بہت ہی کوئی اچھا ڈرائیور سلو ڈرائیور ہو تو 1.5 گھنٹے میں، مجھ جیسا ذرا ریش ڈرائیور ہو تو گھنٹے 1.25 گھنٹے میں بھی جو ہے وہ آپ گجرانوالہ پہنچ سکتے ہیں. تو 5 دن میں 97 کلومیٹرز انہوں نے سفر کیا اور ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. ایڈا کوئی رش نہیں ہے. یہ کل میں اپنی ویڈیو میں آپ کو ایک وہ ڈرون شاٹ دکھا بھی چکا ہوں. اتنا کوئی رش نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں اوہو بہت زیادہ جمع غفیر ہو گیا بھائی جان، گڈی نہیں چل رہی آگے، گڈی نہیں چل رہی. ایسا کوئی چکر نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں تیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بڑے ہم نے لانگ مارچ دیکھے ہوئے. یا آپ برائے مہربانی اپنے یہ 18 19 20 سال کے جو سپورٹر ہوتے ہیں نا، ان کو بیوقوف بنایا کریں. ایسی کوئی بات نہیں، آپ چاہیں تو آپ تیز جا سکتے ہیں. آپ ڈیلیبریٹلی نہیں جا رہے، آپ ڈیلیبریٹلی اچھا اب ہم گجرانوالہ آ گئے ہیں، اب میں تھک گیا ہوں، ذرا ایک دن اتنے لائیے نا، ذرا لسی شسی تو پیے، ذرا پہلوانا اب بناؤ جی سردئی بنواؤ، ذرا سردئی تو لے کے آؤ ذرا. اس کے بعد آگے جا کے پھر گجرات بھی تو آنا ہے، پھر بیچ میں پھر گجرات میں بھی ظاہری بات ہے چودھریوں کی جانب سے بھی کوئی انتظام ہوگا، پھر جہلم آ جانا ہے پھر بیچ میں، تو پھر اتنے بھی تو ایک آدھا دن تو لائیے نا ہوتے. تو یہ مطلب عجیب قسم کا پکنک ماحول والا مارچ جو یہ بن چکا ہوا ہے. اس میں پکنکیں بھی منائی جا رہی ہیں بیچ میں. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے اپنے جوانوں اور افسران کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ جناب آپ کا کوئی اہلکار سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتا. پنجاب میں داخل ہونے کا مطلب ہے اٹک دا پل تسی کراس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کوئی اہلکار دھرنے اور احتجاج میں بطور شرکا جو ہے وہ حصہ نہیں لے گا. یہ مراسلے کے مطابق وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق احتجاج کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے. کوئی بھی سرکاری ملازم احتجاج کا حصہ نہیں بن سکتا، اپنے علاقے سے تجاوز نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے. انصار عباسی صاحب نے آج اپنی سٹوری میں یہ کہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے اب اپنی تنقید کا مرکز مکمل طور پر ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بنا لیا ہے. سو بیسکلی اب اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان. اصل کہانی جو ہے وہ یہ، اور وہ عمران خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ میری اصل جو ہے میری بات چیت بھی، اچھا لڑائی بھی ان کے ساتھ ہے، بات چیت بھی ان کے ساتھ ہے، دونوں گیمیں کھیل رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ بلی اب تھیلے سے باہر آ چکی ہے. ماضی کے برعکس اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑیوں کے نام بھی لینا شروع کر دیے ہیں. یہ پہلے نہیں ہوا تھا. یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے فہیم اور فیصل، یہ 2 نام جو انہوں نے لیے تھے، تو انہوں نے اب ڈائریکٹلی نام بھی لینا شروع کر دیے ہیں. اور اب ان کا کوئی بھی ایسا انٹرویو، کوئی بھی ایسا خطاب ایسا نہیں گزرتا جس میں ایکچولی وہ عسکری قیادت کو نشانہ نہ بنائے. لیکن یہ انصار عباسی صاحب کی یہ جو سٹوری ہے تو آج صبح آئی ہے، لیکن آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں. مجھے نہیں پتا رات کو ایسا کیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کے اندر جو ہے وہ ان کو کہا ہو کہ بھائی جان پہلے آپ یہ تنقید کرنا تو بند کریں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. تو وہ آج کی تقریر، ابھی میں آ رہا ہوں اس تقریر کے اوپر بھی، اس تقریر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس میں آج ایسا کچھ نہیں تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جناب وہ 10 ارب روپے ہرجانے کا جو ہے مقدمہ کرنے جا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کل حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے ان کو بھیجنے لگا ہوں. اور اس کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے دور کے اندر میرے اوپر نارووال سپورٹ سٹی کا جو مقدمہ چلا تھا وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر چلا تھا، اور اس سے وہ اب کلیئر ہو چکے ہیں. تو چونکہ وہ کلیئر ہو چکے ہیں تو اس لیے اب وہ عمران خان، میں نے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اس وقت جس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا جی کہ 10 ارب روپے ہرجانے کا، تو میں نے کہا تھا بھائی اس طرح نہیں ہوتا. آپ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو ہرجانے کا نوٹس نہیں بھیج سکتے کہ بھائی جان آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا یا آپ نے میرے اوپر مقدمہ کیوں کیا. اس بنیاد پہ آپ کسی کو ڈیفیمیشن کے نوٹسز نہیں بھیج سکتے. تو یہ آپ کی بات جو ہے وہ چلے گی نہیں. تو وہ احسن اقبال صاحب بھی آ گئے ہیں. اس طرح میں نے اس وقت اگزامپل مریم نواز کی دی تھی کہ مریم نواز بھی آ کے کہہ سکتی تھی کہ جی آپ نے اس وقت اتنا جو شور مچایا تھا ایون فیلڈ کے فلیٹس کے اوپر، میں تو کلیئر ہو گئی آپ کے اس سارے رولے رپے کی وجہ سے. مجھے تو ہم تو الیکشنز بھی ہار گئے 2018 کے.
تو ان کا تو پھر بھی بڑا ایک ویلڈ قسم کا کیس بنتا ہے اگر وہ کیس کرنا چاہیں تو. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے, یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس سے 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. سو روس سے گندم آنے لگی ہے. تو وہ عمران خان صاحب یہ جو بار بار کہتے تھے نا کہ روس سے تیل نہیں لیتے, روس سے گندم نہیں لیتے, تو بھائی جان وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وہ بھی یہ جو امپورٹڈ حکومت, امریکی امپورٹڈ حکومت جسے آپ بار بار کہتے تھے, وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ 3 لاکھ ٹن اب گندم روس سے لینے لگی ہے, اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. اور 3 لاکھ ٹن گندم $372 فی میٹرک ٹن کے حساب سے جو ہے وہ درآمد کی جائے گی. خان صاحب ایسا چیک کرا لو, 372 کا ریٹ زیادہ تو نہیں گا, ایسا چیک کراؤ. آپ ذرا پیوٹن کو فون کریں, اگر پیوٹن تو میں نے تو 272 کا ریٹ دیتا سی, ایسے 372 کا دیتا ہے, یہ چیک کرا لیں, ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی سٹوری نکلا ہے آپ کے لیے, ہو سکتا ہے. اب مطلب کوئی نہ کوئی تو کیڑے کٹیے نا, اس میں سے کوئی تو کیڑے نکالیں, کچھ تو کوئی نہ کوئی غلط چیز تو ہوئی ہوگی اس کے اندر. اور پیوٹن کو فون کر کے, پیوٹن تو یہ شرم نہیں آئی, میں تیرے کو آیا, ٹھیک ہے, میں نے تیرے ساتھ ڈیل کرنی تھی, تو نے بیٹھ کے نون لیگ کی اتحادی حکومت کو بیٹھ کے میں ان کو گندم بیچنے لگا, تو میرے سارے بیانیے کا کیا ہوگا جس کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا. میں تو ہر جلسے کے اندر بتا کے, اور انہوں نے بائی دا وے آج کے جلسے کے اندر بھی یہ کہا ہے, ابھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اس کے اوپر, آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ روس سے سستا تیل مل سکتا تھا لیکن یہ لوگ لینا نہیں چاہتے, پتہ نہیں کیا, میری سمجھ سے باہر. اس کے علاوہ فیصل واوڈا صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ندیم ملک صاحب کو. انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے, انکشاف تو نہیں ہے خیر, پتہ سب کو ہی تھا, مانے آ جائیں جا کے کہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا اگر کوئی کہے کہ نہیں تھا. تو جو یہ ظاہری بات ہے, اب پی ٹی آئی نے تو ماننا نہیں, انہوں نے کہا فیصل واڈا تو ویسے طرح بک گیا ہے, فیصل واڈا لفافہ ہے, فیصل واڈا جو ہے وہ چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, لٹیرا بھی ہے, سب کچھ ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ جناب 2018 میں بھی جو ہے وہ ان کا رول تھا, اسٹیبلشمنٹ کا رول. تو وہ پی ٹی آئی کے وہ جتنے بھی فالوورز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب اپنے بل بوتے کے اوپر آئے تھے, اپنے بل بوتے پہ کبھی بھی نہیں آئے تھے, کسی اور کے بل پہ بھی اور کسی اور کے بوتے کے اوپر بھی آئے تھے, اسی کی بنیاد کے اوپر وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب نے جناب یہ بات کہی ہے کہ جناب اس وقت کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہو رہی, اور انہوں نے مطلب یہ پرویز خٹک صاحب نے میڈیا سے بات چیت کی ہے. میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہی پرویز خٹک صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا پرویز خٹک صاحب کو میں نے دیکھا ٹکا کے جھوٹ بول دینا, ٹکا کے, اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کہ کوئی تو گنجائش ہو جائے. عمران خان صاحب خود منہ سے بول رہے ہیں کہ ہاں بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور بیک ڈور چینل جو ہے وہ مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں. پرویز خٹک صاحب فلیٹلی ڈینائی, اور نہیں ہے ہی کوئی نہیں, کہ چکر ہی کوئی نہیں. وہ فواد چودھری صاحب خود بول رہے ہیں کامران خان صاحب کے شو کے اندر کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مان گئی ہے الیکشنز کے لیے, نواز شریف نہیں مان رہا. اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے نہیں مان رہی, یہ سارا کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے میرے بھائی, یہ مذاکرات کے اندر ہی ڈسکس ہو رہا ہے نا سارا کچھ. بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں جو آج خطاب کیا, ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. ایک تو اس میں انہوں نے کہا جی ہندوستان کو روس سے سستا تیل مل رہا ہے, غلام پاکستانیوں کو روس سے سستا تیل لینے کی اجازت نہیں ہے, حکمران فیصلہ لینے سے پہلے امریکہ سے NOC لیتے ہیں. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ گندم جو ہے وہ روس سے اب لی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن عمران خان صاحب ظاہری بات ہے اپنی بات پہ قائم رہیں گے, انہوں نے پیچھے ہونا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں تو میری نظر میں یہ شرک ہے. انہوں نے شرک کے ساتھ ملا دیا, انہوں نے کسی سپر پاور کے سامنے بات چیت کرنا شرک کے ساتھ ملا دیا. وہ کارگل میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی شرک تھا, جب بل کلنٹن نے بیچ میں چھلانگ ماری تھی وہ شرک تھا کہ نہیں تھا, اس کا کیا کرنا ہے. اور اس طرح یعنی وہ پرویز مشرف نے جو سابق آرمی چیف ہے, انہوں نے جب ڈرون کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور آپ کو امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے, بھائی جان اسے شرک کہنا کہ نہیں کہنا, اس کا کیا کرنا ہے, وہ شرک کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اچھا آگے بڑی انٹرسٹنگ بات, یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں مشرقی پاکستان کو ہم پہ کتنا غصہ تھا, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مشرقی پاکستان سے تھی, وہ الیکشن جیت گئے تھے, لیکن ان لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا, جو ان کا مینڈیٹ تھا, وہ ان کو نہیں دیا جا رہا تھا. کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان نے سازش کی, اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا اور نتیجہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. یہ کس سیاستدان کی بات کر رہے ہیں؟
یہ ذوالفقار بھٹو کی بات کر رہے ہیں. اور مشرقی پاکستان, آج عمران خان صاحب کو مشرقی پاکستان بھی یاد آ گیا. آپ اگر ان کی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں تو ہارڈلی کبھی اس ٹاپک کو جا کے یہ ٹچ کرتے ہیں. اور مجھے اچھی طرح بلکہ یاد ہے کہ حامد میر صاحب جب ایکچولی گئے تھے اور جا کے انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے ایک ایوارڈ حاصل کیا تھا, وہ ایوارڈ میرے خیال میں ان کے والد صاحب کے نام تھا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو پی ٹی آئی کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں یہ شہد کی مکھیوں کی طرح جو ہے نا چڑھ گئے تھے حامد میر کے اوپر کہ یہ کیا کیا, یہ کیا کیا, یہ کر دیا تم نے, وہ کر دیا. آج عمران خان صاحب بھی جو ہے نا ان کو مشرقی پاکستان میں ہونے والی زیادتیاں جو ہیں وہ ساری یاد آ گئیں. بار بار مجھے وہ اعتزاز حسن صاحب کا نا وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے, بے تھانے دارا تیری مہربانی تو انہوں ماں تے یاد دلواتی. تو آج عمران خان صاحب کو مشرقی پاکستان بھی یاد آ گیا. مجیب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کچھ یاد آ گیا, بھٹو نے جو کچھ کیا وہ بھی سب کچھ یاد آ گیا, مطلب ساری چیزیں. اور فوج کے, اچھا آگے سے کہتے ہیں اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا. مطلب کنی بھولی ساڑی فوج سی نا اس ویلے کہ بھٹو صاحب نے جو کچھ کہا اور وہ مان گئے, انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ہی ہے. کتنا ایک مطلب فلاڈ اینگل ہے پاکستان کی تاریخ پیش کرنے کا, کمال ہے ویسے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی میں نواز شریف کو چیلنج کرتا ہوں واپس آ کے الیکشن لڑو, تمہارے حلقے میں جا کر تمہیں ہراؤں گا. یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ ہوگا, میں چاہوں گا ویسے یہ ہو, میں خود بھی یہ دیکھنا چاہوں گا. یہ نواز شریف صاحب کا جو ایکچوئل حلقہ ہے نا وہ یہ مال روڈ کا ایریا ہے, جو ایک زمانے میں NA120 ہوتا تھا, پھر NA122 ہو گیا. اور یہ وہی حلقہ ہے پھر جہاں پہ مرحومہ کلثوم بی بی صاحبہ اس وقت جب حیات تھیں, جب نواز شریف صاحب اہل ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور جیت گئی تھیں. تو یہ وہ ایریا بنتا ہے. اور اب وہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں, وہ بھی ہار گئی تھیں, وہ بھی یہاں سے الیکشن ہار گئی تھیں. تو میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف اگر آمنے سامنے آ کے الیکشن لڑتے ہیں اس حلقے سے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, دیکھنے والا ہوگا ویسے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی زرداری تم اور تمہارا دیسی ولایتی بیٹا جو انگریز کی طرح بولتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, 14 سال میں اردو نہیں سیکھ سکا. خان صاحب 70 سال سے اوپر آپ کی عمر ہو گئی ہے, 70 سال. دماغ آپ کا البتہ 16 سال کا ہے آج بھی, بلکہ شاید 16 بھی زیادہ ہی کہہ رہا ہوں, 13 تے آ جاؤ میرے خیال میں. لٹرلی وہ جس طرح اسکول کے بچے ہوتے ہیں نا, اوے موٹے اوے کالے, مطلب یہ اس قسم کی جو بچے ایک دوسرے کو اکثر نیم کالنگ کرتے ہیں نا, وہ والی حرکتیں ہیں, اور وہ آپ کی نکلنی نہیں ہے. اس کی ریزن ہے نا, ظاہری بات, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنے انہی ینگسٹرز کو ہی تو بیٹھ کے ٹارگیٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ خود بھی جو ہے نا وہ ینگسٹر بن دے. بھاویں 70 سال کا بابا جو تو ینگسٹر بننے کی کوشش کرتا ہے نا, بڑا پیڑا لگتا ہے, بڑا ہی پیڑا لگتا ہے. بندے کو اپنی عمر کے مطابق کام کرنے چاہیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.